بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک گرامر نقشہ جات کی شکل میں قرآن پاک کے اجراء کے ساتھ آسان فہم انداز میں آج اس کا ہمارا الدرس الرابع سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں انتہائی اہم ترین چیزیں ہم سمجھیں گے جن کو سمجھنا عربی گرامر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد عموماً الفاظ کے اوپر آنے والا اعراب، اس کی کچھ وجوہات یعنی اعراب کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں اعراب ہے کیا، پھر اس اعراب کی ریزن کیا ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہوں گی۔ پورے توجہ سے سمجھیے گا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے، وہ دو قسم پر ہیں، یا وہ معرب ہوں گے یا وہ مبنی ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم صرف معرب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہو، عامل بدلے تو اس کا آخر بدل جائے، یعنی اعراب بدل جائے اس کے آخر کا۔ کلام عرب میں معرب صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اسم متمکن، یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، نیچے ان کی 16 قسموں کا خاکہ موجود ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع، بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی اسموں میں اسم متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، اور افعال میں فعل مضارع بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یہ معرب ہوتا ہے۔ ابھی میں نے ایک لفظ بولا کہ معرب کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ معرب کے آخر میں کیا بدلتا ہے؟ اسے کہتے ہیں اعراب۔ اب اعراب اس کو بھی سمجھیے، کیونکہ معرب کے اندر اعراب کو سمجھنا ہی اہم ترین اس کا موضوع ہے۔ اعراب عربی میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی اعراب آتا ہے حرکت کے ساتھ، حرکت 3 ہے، زبر، زیر، پیش، اور اگر آپ فعل مضارع میں لیں تو جزم 4 ہو گئی، زبر، زیر، پیش، جزم یعنی سکون۔ اور کبھی اعراب آتا ہے حرف کے ساتھ، حرف کے ساتھ بھی جو اعراب آتا ہے اس کی بھی 4 ہی صورتیں ہیں، واو، الف، یا، نون۔ کبھی اعراب اس کے اندر واو کے ساتھ ہوگا، کبھی الف کے ساتھ ہوگا، کبھی یا کے ساتھ ہوگا، اور کبھی نون کے ساتھ ہوگا۔ 3 کا تعلق واو، الف، یا اسم کے ساتھ ہے، نون کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ جیسے اعراب بالحرکت، زبر، زیر، پیش، ان 3 کا تعلق اسم کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر جو زیر ہے کسرہ، وہ تو اسم کے ساتھ ہی خاص ہے، جبکہ پیش، زبر اور جزم یہ فعل میں بھی ہوتی ہیں، جزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو اعراب یا تو حرکت کے ساتھ ہوگا، زبر، زیر، پیش اور سکون، یا حرف کے ساتھ ہوگا، واو، الف، یا اور نون۔ پھر اعراب کی آگے 3 قسمیں ہیں، یا تو آنے والا اعراب خواہ اسم پر ہو یا فعل پر، وہ لفظی ہوگا یا قدیری ہوگا یا محلی ہوگا۔ اعراب لفظی جو لفظوں کے اندر موجود ہو، ابھی اس میں متمکن کی اقسام میں آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لفظوں میں موجود ہو، آنکھوں سے نظر آئے، زبان سے اس کا تلفظ کیا جا سکے۔ اعراب تقدیری وہ ہے جو لفظوں کے اندر موجود نہ ہو بلکہ چھپا ہوا ہو، آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے اور زبان سے اس کا تلفظ بھی نہ کیا جا سکے۔ تیسری قسم ہے محلی، اس کا تعلق مبنی کے ساتھ ہے۔ ان پہلی 2 قسموں کا تعلق معرب کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ اس میں متمکن کی اقسام میں کچھ کو سمجھیں گے، باقی کل کے لیکچر میں بھی انشاءاللہ۔
جبکہ محلی کا تعلق مبنی کے ساتھ ہے. محلی یہ محل سے ہے، محل کے آخر میں یہ یا نسبت کی لگی ہے. محل جگہ کو کہتے ہیں کہ مبنی چونکہ اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے تو وہ کس جگہ میں واقع ہوئی ہے، آیا رفع کی جگہ میں واقع ہوئی ہے، نصب کی جگہ میں واقع ہوئی ہے، یا جزم کی جگہ میں واقع ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں محلی. یعنی اس کا محلن اعراب کیا ہے. اعراب کی 3 قسمیں سمجھنے کے بعد اب اگلی صورت سمجھیں. جو معرب ہے اس کے اعراب کی 4 حالتیں ہیں. معرب حالت رفعی ہوگا، یا معرب حالت نسبی میں ہوگا، یا معرب حالت جری میں ہوگا، یا معرب حالت جزمی میں ہوگا. حالت رفعی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مرفوع ہے، اس کا اعراب رفع ہے. حالت نسبی کو آپ منصوب بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ منصوب ہے، اس کا اعراب نصب ہے. حالت جری کو مجرور بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، اس کا اعراب جر ہے. حالت جزمی کو مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے اور اس کا اعراب جزم ہے. وہ اعراب کے اندر میں نے 3 چیزیں آپ کو سمجھائیں. اعراب معرب جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہو. معرب کے آخر میں کیا بدلتا ہے؟ اعراب. اعراب عربی میں 2 طرح کا ہے، یا حرکت کے ساتھ ہوگا زبر زیر پیش اور جزم، یا حرف کے ساتھ ہوگا واو الف یا اور نون. پھر اعراب اس کی 3 صورتیں ہوں گی آنے کی، یعنی حرکت کی اور حرف کے آنے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو وہ لفظی ہوگا، لفظوں میں موجود ہوگا، یا تقدیری ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں چھپا ہوا ہوگا، یا محلی ہوگا کہ نہ لفظوں میں نہ تقدیری. ابھی جو ہم نے معرب سمجھنا ہے تو معرب کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، یا تو معرب حالت رفعی میں ہوگا، یا حالت نصبی میں ہوگا، یا حالت جری میں ہوگا، یا حالت جزمی میں ہوگا. اب آئیے اس میں متمکن کو ہم شروع کرتے ہیں. ان کے اندر صرف ہم پہلی 4 قسموں کو پڑھتے ہیں اس میں متمکن کی 16 قسموں میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کلمات عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہوتی ہیں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. اچھا، نمبر 1 اس میں متمکن، نمبر 2 فعل مضارع، لیکن جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اس میں متمکن یہ ٹوٹل 16 قسمیں ہیں جن کو اس میں متمکن کہا جاتا ہے. ان میں سے آج 4 سمجھ کے ان پہ پریکٹس کریں گے. پہلی مفرد منصرف صحیح. مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو. ایک ہے صرف کے اندر صحیح. صرف کے صحیح کی لمبی چوڑی تعریف ہے، آپ نحو کا صحیح ذہن میں رکھیے گا. نحو کا صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو وہ نحو کا صحیح ہے. تو اگر کوئی لفظ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ. یہ رفع ایک حالت ہے، اس کے تحت 3 علامتیں آتی ہیں. ضمہ یعنی پیش، واو یا الف، ان 3 صورتوں میں رفع آتا ہے. تو مفرد منصرف صحیح، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ. ضمہ لفظی یعنی پیش لفظوں میں موجود ہوگی. حالت نسبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، یعنی آخر میں زبر یا 2 زبر ہوگی اور لفظوں میں ہوگی. حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ. کسرہ عربی میں زیر کو کہتے ہیں یا 2 زیر کو کہتے ہیں. یہ جزمی، اس کا تعلق میں نے عرض کیا فعل مضارع کے ساتھ ہے. تو پہلی ہے مفرد منصرف صحیح، جس کو آپ نے سمجھا مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو، معطل نہ ہو.
دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح. الفاظ کو غور کیجئے گا. جاری جاری ہونے والا، مجرا جاری ہونے کی جگہ، صحیح صحیح. اس کے دوسرے لفظوں میں آسان کہ صحیح کا قائم مقام، قائم مقام صحیح. یہ کون سا اسم ہے؟ یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو، واو یا یا ہو. ابھی ہم نے کہا کہ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا نہ ہو، حرف علت نہ ہو. حرف علت تین ہے، واو الف یا. تو لیکن جاری مجرا صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو. ہر وہ کلمہ، ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. جو آپ نے مفرد منصرف صحیح کا اعراب پڑھا وہی جاری مجرا صحیح کا اعراب ہے. حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ، حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ. اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف صحیح. جمع مکسر آپ کا جانا پہچانا ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. منصرف جو غیر منصرف نہ ہو. صحیح جو معطل نہ ہو. اس کا اعراب بھی یہی ہے، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ. گویا پہلی تین قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف. صرف یہ جو چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، آپ کا یہ لفظ جانا پہچانا ہے جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے. حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، یعنی آخر میں اس کے ضمہ آئے گا اور وہ لفظوں میں ہوگا، پیش آئے گی لفظوں میں ہوگی، چاہے ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، دونوں کو ضمہ ہی کہتے ہیں. حالت نصبی یہ فتحہ کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ کسرہ کے ساتھ ہوگی، یعنی نصب کی حالت میں بھی اس کے آخر میں کسرہ یعنی زیر آئے گی لفظوں میں. اور حالت جری یہ بھی کسرہ کے ساتھ ہوگی، یعنی اس میں نصب جو ہے وہ جر کے تابع ہے. جیسے جر کسرہ لفظی کے ساتھ آئے گی تو نصب بھی کسرہ لفظی کے ساتھ ہے. یہ تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہے. ان چاروں قسموں کا ہم انشاءاللہ اجرا کرتے ہیں، آپ صحیح طرح سمجھ جائیں گے. تو اس میں متمکن کی یہ چار قسمیں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف اور جمع مؤنث سالم. اس پڑھے ہوئے سبق میں آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جاری مجرا صحیح کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں، جاری مجرا صحیح جو صحیح کے قائم مقام ہو. صحیح کے قائم مقام ہونے کا مطلب کہ اس کے آخر میں واو یا ہو اور ماقبل ساکن ہو. جیسے دیکھیں الہدی، اس کے آخر میں یا ہے اور یا کا ماقبل ساکن ہے، اس کو کہتے ہیں جاری مجرا صحیح. اسے کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح. ایسے دیکھیں غدوً، یہ واو جو مشدد ہے یہ ڈبل ہے. جو بھی ڈبل ہے جی جی، مشدد لفظ ہوتا ہے نا وہ ڈبل ہوتا ہے، اس میں پہلا دو بار ساکن پڑھا جاتا ہے جی دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا جی. ساکن ہے وہ واو ساکن ہے، آخر میں واو متحرک ہے. تو گویا اس کے آخر میں واو ہے اور ماقبل اس کا ساکن ہے. جی کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ پھر ہم ان چار قسموں کی جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں مشق کرتے ہیں. کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح اور جمع مؤنث سالم. ان کی پہچان کرنی. جی بھائی محمود الحسن صاحب بتائیے گا سلام ان چار قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مفرد منصرف صحیح. ماشاء اللہ. اس کی وضاحت بھی کریں ساتھ ساتھ کہ یہ مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں. مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں ہے، منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے، صحیح ہے یعنی معطل اس نہیں. کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، معطل اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. اس کا بتائیے گا کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس میں حالت اس میں اعراب لفظی ہوگا جی، حالت رفعی میں رفع، حالت نصبی میں نصب، حالت جری میں لفظی کے ساتھ کہیں. یہ چیزیں جی. زبان پہ چڑھانی ہے آپ نے. حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ،
فتحہ لفظی کے ساتھ اور حالت حالت جری جری کسرہ کسرہ لفظی. لفظ. اب بتائیے گا کسرہ اس کا لفظی. یہاں کیا اعراب ہے؟ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ کلام مرفوع ہے جی. مرفوع ہے. ماشاء اللہ. جی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ معرب ہے معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہو. ماشاء اللہ، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہو. ٹھیک ہے. جی. اب اس کے آخر میں کیا بدلتا ہے؟ اعراب. اعراب. آخری لفظ کے جو. اعراب کی کتنی قسمیں جی. ہیں؟ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی دو قسمیں، بالحرکہ بالحرف. حرکت کے ساتھ ہوگا یا حرف کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ. اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے یا حرف کے ساتھ ہے؟ اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے جی. حرکت کتنی ہے؟ اعراب حرکات بالحرکت. ضمہ فتحہ کسرہ اور جزم ہاں، سکون. سکون. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. پھر اس کا اعراب لفظی ہے، تقدیری ہے یا محلی ہے؟ اعراب لفظی ہے جی، لفظوں میں موجود. لفظوں میں موجود ہے. ماشاء اللہ. جی بھائی شہید الرحمان، بتائیے گا قولاً یہ معرب ہے یا مبنی؟ جی معرب ہے، مفرد منصرف صحیح ہے. ماشاء اللہ. اس کی وضاحت کیجئے گا مفرد منصرف صحیح کی. یہ حالت رفع میں ضم لفظی کے ساتھ ہوگا اس کے اعراب. حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا. حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوگا اس کے اعراب. ماشاء اللہ. یہ کون سی حالت ہے اس کی؟ یہ حالت نصبی ہیں فتح لفظی کے ساتھ. اور اس کا اعراب بالحرکت ہے یا بالحرف؟ بالحرکت ہیں. لفظی ہے، تقدیری ہے یا محلی؟ لفظی ہے، لفظی. لفظی ہے. ماشاء اللہ. جی شارق بھائی آپ بتائیے گا رب معرب ہے یا مبنی؟ رب یہ جی معرب. معرب ہے. ٹھیک ہے. پھر بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو اعراب ہے یہ حرکت ہے یا حرف بالحرف ہے؟ یہ جی حرکت ہے، بالحرکت. اعراب بالحرکت ہے. تو اور لفظی یہ ہے، تقدیری ہے یا محلی؟ لفظی ہیں جی. ماشاء اللہ، لفظوں میں موجود ہے. پھر اس معرب کتنی قسمیں ہیں کلام عرب میں؟ اس کی جی قسم کی. معرب کی کلام قسم عرب میں کتنی قسمیں ہیں معرب کی؟ معرب کی دو قسمیں ہیں جی. ایک کون قسم متمکن ہے، ایک قسم متمکن ہے اور اس کی ہم نے آگے 4 قسمیں پڑھنی ہیں جی. اور دوسرا فعل مضارع ہے جب جمع مؤنث کی نون سے خالی ہو. نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ بتائیے گا ان 4 اور قسم نون میں سے تاکید کون سی قسم ہے؟ یہ جی پہلی قسم ہی لگ رہی ہے، مفرد مفرد منصرف منصرف صحیح. صحیح. وضاحت کریں کہ یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں. یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے. منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. تو صحیح ہے. صحیح کے اندر آپ نے یہ بتایا اس کے آخر میں واو یا یا نہ، اس کے آخر میں واو اور یا نہیں ہے. معطل نہیں ہے. صحیح ہے، معطل معطل. نہیں ہے. اچھا، اس کا مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح کے 3 اعراب ہیں جی. اس میں زبر، زیر پیش، نصب اور یہ حالت ضمہ. رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت نصب نصب لفظی کے ساتھ. نصبی کس کے ساتھ جی؟ حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ. حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ اور حالت جری کسرہ لفظی. کسرہ لفظی کے ساتھ. ریاض صاحب بتائیے گا رحیمن یہ معرب ہے یا مبنی؟ جی مسعود بھائی آپ بتائیے گا. جی یہ معرب ہے. معرب ہے. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ ہے جس کے آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. ماشاء اللہ. آخر میں کیا بدلتا ہے؟
آخری حرف اعراب بدلتا ہے. اعراب اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 3 دو. اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت. دوسرا کیا؟ اعراب بالحرف. اعراب بالحرف. اب بتائیے گا یہاں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ یہ اعراب بالحرکت ہے. ہاں حرکت آ رہی ہے نا آخر میں. ٹھیک ہے، تو یہ حرکت کتنی ہے؟ حرکت کی 3 قسمیں. 4 قسمیں. کون کون سی؟ 4 قسمیں. ضمہ، زیر پیش زبر زیر پیش، جزم. سکون یا جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا کہ یہاں اس کا اعراب وہ ضمہ ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے یا سکون ہے؟ یہاں پر کسرہ ہے. کسرہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اعراب لفظی ہے، تقدیری ہے یا محلی ہے؟ یہ لفظی ہے. لفظی ہے، لفظوں میں موجود ہے. اس میں متمکن کی یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ماشاء اللہ. وضاحت کیجئے گا ذرا. مفرد ہے تو جمع نہیں ہے، مفرد ہے اور تو تسنیہ جمع نہیں. تسنیہ جمع نہیں ہے، اور منصرف ہے تو غیر منصرف نہیں، اور صحیح ہے تو غیر صحیح نہیں، معطل نہیں. اس کا اعراب کیا ہے؟ معطل نہیں. اس کا اعراب جو ہے رفع جو ہے ضمت، رفع جو ہے فتحہ لفظی کے ساتھ، ضمہ ضمہ فتحہ لفظی. ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ. ماشاء اللہ. ریاض صاحب مائک اپنا اوپن کیجئے گا. ریاض صاحب مائک اوپن کیجئے گا. جی بھائی محمود الحسن آپ بتائیے. کتبن یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے جی. مفرد منصرف صحیح. نہیں سوری یہ جمع مکسر منصرف صحیح. ہاں یہ جمع مکسر منصرف ہے. جی ٹھیک ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کی بنا ٹوٹ جائے، سالم نہ رہے. ہاں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. پھر یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں. بتائیے گا جی اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب کی قسم میں سے بالحرکت ہے، پھر لفظی ہے، پھر لفظ میں ترفی ضمہ لفظی کے ساتھ، نسبی جمع فتح، اور مکسر منصرف کا اعراب مکمل بتائیے گا کیا ہے؟ حالت جمع مکسر حالت رفی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ، اور جرت کسرہ لفظی کے ساتھ. اور یہاں کون سی حالت ہے؟ رفی. ماشاء اللہ. ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، آخر میں 2 جی پیش. یہ قیمت یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے. جی جی آپ بتائیے گا شہید الرحمان بھائی الہادی یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ شہید الرحمان بھائی شارق بھائی آپ بتائیے گا. الحادی جی اس میں متمکن کی دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح. ماشاء اللہ. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جاری مجرا جو غیر منصرف ہو. جی کوئی اور بتائے جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح کے قائم مقام کو کہتے ہیں. کیا مطلب صحیح کے قائم مقام ہونے کا؟ جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو. ہاں واو یا ہو اور اس کا جی ماقبل ساکن ہو. اس کے آخر میں یا ہے اور یا سے ماقبل اس کا ساکن ہو. طارق بھائی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ شہید الرحمان بھائی سمجھ جاری آئی؟ مجرا صحیح کا جی ابھی آئی جی. ٹھیک ہے. اب جاری مجرا صحیح کا اعراب کیا ہے؟ اس کے اعراب جی وہی اعراب ہے اس کے بھی مفرد منصرف صحیح کے اعراب والے، وہ یعنی بتائیں کیا اس ہے؟ کی حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نسبی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ حالت نسبی فتحہ لفظی کے ساتھ،
حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ اور حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ. یہاں یہ کس حالت میں ہے؟ ادھر یہ رفعی حالت میں ہے، ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. ہدیو. جی ماشاء اللہ. جی مسعود بھائی بتائیے گا، البیوت یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ معرب ہے. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ ہے جس کے آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، آخری حرف. اچھا آخری حرف یعنی اس کا اعراب، آخری حرف میں جو بدلتا ہے وہ اعراب بدلتا ہے. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 2 قسمیں، کون کون سی؟ ایک حرفی ایک حرکت، یا ایک اعراب بالحرکت. ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ یا اعراب بالحرکت ہے. حرکت ہے. اعراب بالحرکت، حرکت کتنی حرکتوں کے ساتھ آتا ہے؟ حرکت 4، کون کون سی؟ رفع، نصب، جر اور جزم. رفع، نصب، جر اور جزم. یہاں کس کے ساتھ ہے؟ یہاں پر نصب کے ساتھ ہے. انشاءاللہ. یہ اصل میں جو حرکات ہے نا، ان کو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون کہتے ہیں. ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. اچھا بتائیے گا کہ یہاں اعراب لفظوں میں ہے یا تقدیری ہے یا محلی؟ یہاں پر لفظوں میں لفظی ہے. پھر معرب کلام عرب میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2 ہے. کون کون سی؟ ایک اسم متمکن ہے اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مونث اور نون تاکید سے خالی ہو. ماشاء اللہ. تو یہاں یہ اس میں متمکن ہے یا فعل مضارع؟ یہ اسم متمکن ہے. یہ اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ جمع مکسر سالم جس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو. جہاں جمع مکسر منصرف ہے. جمع جمع مکسر مکسر منصرف صحیح. ہاں، جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو. واحد کا وزن سلامت نہ ہو. ٹھیک ہے، بنا بھی ٹھیک. وزن کا اور یہ صحیح ہے. صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح وہ ہے جو معطل نہ ہو. معطل نہ ہو. اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب رفع ضمہ، رفع فتح، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہے اور جر کسرہ لفظی کے ساتھ. ماشاء اللہ. یہاں کون سی حالت ہے؟ یہاں پر فتحہ لفظی کے، نصب فتحہ لفظی کے ساتھ. ماشاء اللہ. جی شہید الرحمان بھائی آپ بتائیے گا، ابوابیہا، بلکہ اس سے پہلے ابواب بھی بیوت کی طرح جمع مکسر منصرف ہے. جی جی اسی طرح رب بھی یہ مفرد منصرف صحیح ہے. رضین، یہ بتائیے گا رضین یہ کیا ہے، معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے جی. معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر حرف اعراب عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. ہاں، تو آخر میں کیا بدلتا ہے؟ اعراب بدلتا ہے. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی بالحرکہ اور بالحرف. تو یہاں اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے یا حرف کے ساتھ ہے؟ حرکت کے ساتھ ہیں. حرکت کے ساتھ ہے. اعراب بالحرکت کتنی صورتوں کے ساتھ آتا ہے؟ حرکتیں کتنی ہیں؟ حرکت 4 ہیں نا، رفع، نصب، جر اور جزم. ٹھیک ہے. جی یہاں حرکت کون سی آئی ہے؟ یہاں نصبی حالت ہے، فتح ہی. ہاں، نسبی حالت ہے فتح لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر بتائیے گا معرب کلام عرب میں کتنی چیزیں ہیں؟ 2 قسمیں، 2 چیزیں ہیں، اس میں متمکن اور پھر مضارع جو نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہو. نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. یہ اس میں متمکن ہے یا فعل مضارع ہے؟ یہ اس میں متمکن ہے.
اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے یہ؟ اول قسم ہے مفرد منصرف صحیح. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے آخر میں یا نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح نہیں، معطل ہے. میں نے ابھی بات سمجھائی تھی شروع میں، جب ایک ہمارے ساتھی نے پوچھا تھا کہ جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں، تو وہاں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آخر میں یا آ گئی نا، مکرر مشدد، یہ ڈبل حرف ہوتا ہے. ایک اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. گویا یہاں یا ڈبل ہے، پہلی ساکن ہے اور دوسری متحرک ہے. جب بھی کسی اسم کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو وہ جاری مجرا صحیح ہوتی ہے. وہ جاری مجرا صحیح کے قائم مقام ہوتی ہے. صحیح. تو یہ جاری مجرا صحیح ہے. اس کا اعراب بتائیے گا کیا ہے؟ اس کا اعراب حالت رفع میں ضم لفظی کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں جو فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں کون سی حالت ہے؟ حالت نصبی ہے. حالت نسبی ہے فتحہ لفظی کے ساتھ. جی محمود الحسن بھائی. جی شارق بھائی آپ بتائیے، صحفن اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ جی اس میں متمکن کی تیسری قسم ہے. تیسری قسم کا کیا نام ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر منصرف صحیح. جمع مکسر منصرف صحیح. اس کے دو طرح کے اعراب ہوتے ہیں، ایک معرب کے اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، اور ادھر اعراب بالحرکت ہے. اور اس قسم کے تین طرح کے اعراب آتے ہیں. اس کی جو رفعی حالت ہے وہ رفع لفظی کے ساتھ ہے، نصبی حالت فتح لفظی کے ساتھ ہے، اور جری حالت کسرہ لفظی کے ساتھ ہے. حالت تو رفع ادھر ضمہ لفظی یہ کے ساتھ. ضمہ لفظی کے ساتھ، تو ادھر حالت نصبی ہے، تو یہ زبر ہے. حالت نسبی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. حالت نصبی ہے. جی بتائیے گا شارق بھائی، سمن اس میں متمکن کی کون سی قسم یہ ہے؟ بھی جی اس میں متمکن کی پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح. یہ سب یاد رکھیں، یہ جمع مکسر منصرف ہے، اس کا مفرد آتا ہے اسم. یہ تینوں لفظ جمع ہیں. بکمن اس کا مفرد ہے ابکم. عمی اس کا مفرد ہے اعما. تو سمن کون سی قسم ہے اس میں متمکن کی؟ تیسری قسم ہے، جمع مکسر منصرف صحیح. ماشاء اس کا اللہ. واحد اسم ہے. بالکل بالکل، یہ ضمی حالت میں ہے. یہ باقی جو آیات بچی ہیں نا، ان میں بھی آپ ایک ایک لفظ جی کو اسی طرح معرب اعراب کی قسمیں، پھر اس میں متمکن کی قسم، اس کا اعراب کون سا ہے، اسی طرح اجرا کریں. اگر درج کر کے بھیجیں تو یہ بہت بہتر ہوگا.